اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں جنت البقیع کے انہدام کے اس دلسوز موقع پر حاضر ہوا ہوں تاکہ ان معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کے ارشادات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، جو ہمارے لیے نمونِ عمل اور ہماری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کچھ ان کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے سبق آموز تھا وہ امام نے پیش کیا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مکمل زندگی ہے، ایک مکمل ہنر ہے، جس کو دیکھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان روایتوں کو بھی پیش کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ولایت کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے پیش کی تھی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ان اعمال کو بھی پیش کروں گا کہ جس طریقے سے روایت میں موجود ہے کہ تسبیح پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی کرتے ہیں۔ ہر چیز، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو، چاہے زبان مقال سے چاہے لسان حال سے، سب اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ام المومنین ایک خاتون سے کہ یاد رکھو ہمارے یہ کپڑے جو ٹنگے ہیں انہیں بھی تم دھو ڈالو۔ کہا کل اس کو ہم نے دھلے تھے، کہا نہیں آج دوبارہ دھلو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، گردآلود ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تسبیح چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب کپڑے صاف اور شفاف ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، تو ان کے وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں۔ یعنی بے جان کپڑے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جب وہ صاف ستھرے ہوں۔ اسی طریقے سے امام نے فرمایا گرنے والی دیوار جو گرتی ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو تحفہ دیا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سے کوئی قیمتی تحفہ ہوتا تو پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے۔ پیغمبر اسلام جیسا سب سے عظیم بشر اللہ کی بارگاہ کا جو خلق عظیم پر فائز ہونے والی ذات مبارک ہے، وہ اگر تحفہ دے رہی ہے اپنی بیٹی کو، وہ بھی صدیقۃ الکبریٰ کو جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، انہیں اگر کوئی تحفہ دے تو تسبیح کا تحفہ۔ اس کا مطلب تسبیح بہت قیمتی تحفہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی کو یہ تحفہ جب دیا گیا، مختصراً میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ سب سے پہلے اون کی تسبیح جناب سیدہ نے بنائی اور آپ اون کی تسبیح پڑھتی رہیں۔ جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ ان کے قبر پر گئیں، اپنے دست مبارک سے مٹی اٹھا کے لائیں اور اس کو گوندھ کر کے تسبیح بنائی، جب تک آپ باحیات نے تسبیح پڑھتی رہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب تک زندہ رہا، اپنی پوری زندگی میں، پوری حیات میں، ہم نے جب بھی تسبیح پڑھی تو خاک کربلا کی تسبیح پڑھی، اور جب بھی سجدہ کیا تو خاک کربلا پر سجدہ کیا۔ راوی نے پوچھا فرزند رسول، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، میری جان نثار ہو جائے آپ پر، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار، اے حجت خدا، اے ولی مطلق، اے امام برحق، آپ کا عمل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعصیب میں زندگی گزاریں۔ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو ہمارے لیے اطاعت کا باعث ہے۔ آپ کا کیا ہوا ہر عمل اتباع اور پیروی میں ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم اس مرحلے میں جو تسبیح آپ نے کی ہے تو کیوں آپ خاک کربلا کی تسبیح سے تسبیح پڑھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے دوسری چیزوں سے جو تسبیح بنتی ہیں اس کا ثواب اور ہے، خاک کربلا سے جو تسبیح بنتی ہے اور تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب اور ہے۔
فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا خاک کربلا کی تسبیح جب کوئی شخص لیتا ہے تو جس دن اس کے پاس آتی ہے اس دن سے نام اعمال میں ثواب لکھا جانے لگتا ہے، لیکن دوسری تسبیح جب انسان لے کر کے پڑھتا ہے جتنی دیر تسبیح جاری رہتی ہے ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن جیسے تسبیح روک دیتا ہے ثواب رک جاتا ہے۔ اور خاک کربلا کی تسبیح جب پڑھنے والا پڑھ کے رکھ دیتا ہے تو وہ تسبیح رکتی نہیں ہے، اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس مالک تسبیح کی طرف سے نیابت پہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ یہ خاک کربلا کی برکت، اور اس کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب جاری رہتا ہے، لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور تسبیح افضل عبادت کہا گیا ہے، تسبیح پڑھنے والا ذکر کثیر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری چیزوں پر یعنی مٹی سے یا مٹی کے سے منسلک چیزوں پر ہی سجدے گاہ ہمارے ہاں جائز ہے، کھانے پانی پینے والی چیزوں پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یا مٹی یا جو زمین مٹی کے حکم میں آتا ہے۔ لیکن خاک کربلا سے جو سجدہ گاہ بنتی ہے، امام نے فرمایا کہ جیسے ہی مصلی نمازی عبادت گزار اس اپنی پیشانی کو اس خاک کربلا پر ٹکاتا ہے، جیسے ہی رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک عبادت کو پہنچنے میں 7 حجابات کو 7 پردوں کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی خاک کربلا پر یہ پیشانی رکھی جاتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ خاک کربلا کے صدقے میں یہ 7 پردے اٹھا لیتا ہے اور یہ سجدہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی دولت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے عمل سے دیا۔ 2 کام اس کے اندر بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ذکر خدا میں انسان جو ہے مصروف ہوتا ہے، دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی عزا بھی بیدار ہوتی رہتی ہے، یعنی مقصد امام بھی اس کے اندر اجاگر ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ عمل جو تسبیح والا ہے اور جو خاک کربلا والا ہے جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم تسبیح پڑھیں تو خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح سے تسبیح پڑھیں، اور اگر سجدہ کریں تو اس سجدے گاہ پر سجدہ کریں جو کربلا کی مقدس خاک کی بنی ہوئی سجدے گاہ ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سجدہ قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوًّا وَتَمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين۔